اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے اور وہ ہے خامدوں کی خطرناک ترین غلطی، پرفیکٹ ہسبینڈ وائف۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے خامند ہیں جو غصے میں اپنی بیویوں کو دھمکاتے رہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، بنا یہ سوچے سمجھے کہ آخر میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور پھر وہ پچھتاتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک خطرناک غلطی خامند یہ کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پر ہر وقت طلاق والی تلوار لٹکائے رکھتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی، میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو، مجھے کئی رشتے ملتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس خامند نے بیوی کے سر پر طلاق والی تلوار لٹکا دی، اب اس بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ یقیناً اگر آپ کو کئی رشتے مل سکتے ہیں تو رشتے تو ان کو بھی مل سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں، طلاق تو وہ بھی آپ کو دے سکتی ہیں۔ تو اس طلاق کی تلوار کو ان پر لٹکانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر آپ اس کو گھر پہنچا دیں گے تو اپنی زندگی بھی تو تباہ کر دیں گے، اور آنے والی کیا ضروری ہے کہ وہ آپ کی ذمہ داری لے، آپ کے بچوں کی ذمہ داری لے، تو ہر حال میں آپ کی زندگی تباہ ہوگی ہی۔ خامن تو ایک دفعہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن کے اندر کیا طوفان مچ گیا ہے۔ اس کو تو اپنی ذات بے سہارا نظر آنے لگ گئی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ لڑکیاں جن کے پیچھے کوئی ان کے ماں باپ اسٹرانگ حالت میں نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو سنبھال سکیں، ان کو تو یہی لگے گا نا کہ ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں گے، زندگی کیسے گزاریں گے۔ اب وہ بیٹھ کر سوچتی رہتی ہیں کہ اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ ہی دے گا تو میرا اپنے کا کیا ہوگا، کیونکہ اب اس کو احساس سے تحفظ نہیں رہا۔ وہ سوچتی ہے اچھا میں جاب کر لوں گی، ماں باپ کے گھر تو جا نہیں سکتی کیونکہ وہاں پر تو حالات بہت خراب ہیں، باقی بہنیں ہیں ان کا مستقبل میری وجہ سے خراب ہو جائے گا، تو اس لیے وہ وہاں پر بھی نہیں جانا چاہتی۔ حالانکہ دیکھیے، نہ تو اس نے طلاق دی اور نہ ہی کچھ کیا، لیکن وہ جو دھمکیاں تھیں اس کی سوچ کا اثر کتنا گہرا ہے۔ اس لیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، لہٰذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا کہ تم اس طریقے سے اپنے آپ کو سہارا دے لینا اور تم اپنا تعلق فلاں سے بھی رکھو۔ یقیناً ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں رگلایا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو بظاہر حالات ہے، لگتا تو ہے یہ ہے کہ خامند کو شیطان نے ورگلایا ہے کہ وہ ان حالاتوں کو پہنچے۔ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جو لوگ بات بات پر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں طلاق دیں گے، ان کی بیویاں اگر دیندار نہ ہوں تو وہ دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں۔ یقیناً جیسے کہ مرد کی کرتوتیں ہیں تو پھر بعد میں عورتوں کے لیے اور کیا راستہ باقی رہ جاتا ہے۔ ان کو بھی متبادل کے طور پر رکھتی ہیں، پھر ان کے ذہن میں گناہ نہیں رہتا۔ شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ یہ خامن تو پتہ نہیں تمہیں کب چھوڑ دے، اور ماں باپ کے گھر تمہیں بیٹھنا نہیں، لہٰذا اب کسی اور کو سٹینڈ بائی پر رکھنا چاہیے۔ یہ تو مرد کے ساتھ بھی ہے، تو یقیناً اگر عورت ایسا کر رہی ہے تو اس کو بھی پھر کیسے غلط کہیں گے، پھر اس نے بھی تو اپنا مستقبل بچانا ہے نا۔ دیندار تو وہ ہوتی ہیں، لیکن مرد کو بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی دیندار عورت اس کی ہر ظلم کو، ہر بات کو سہ رہی ہے تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ عورت اپنے خامند کے گھر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے پہ رکھتی ہے، اگر یہ مجھے چھوڑے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اب شیطان نے یہاں پر کس کو ورگلایا ہے۔ یقیناً اس نے مرد کو ورگلایا ہے، جس نے اپنی عورت کو اس نچلے درجے تک سوچنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ الفاظ، یہ دھمکی ایسی ہے کہ عورت کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور یقیناً اس گناہوں کا دروازہ کھولنے میں مرد کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ خامدوں کو عقل کے ناخن لینا چاہیے اور یہ الفاظ ان کو قطعاً استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب بیوی بنا کر اپنا لیا تو اب زندگی گزارنے کے سوا راستے ہی ہیں۔ جب تم اسے تسلی دو گے اور مطمئن کرو گے تو وہ تمہارا گھر آباد کرے گی۔
ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि छोटी छोटी बातों पे इसको कहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूँगा। यकीनन मर्द औरत से ज़्यादा मजबूत होता है तो वो ये सब बातें अपने ज़ोन में कह देता है, लेकिन उसका अंजाम इंतहाई बुरा है। अगर वो मुस्तकबिल में कोई शादी कर भी लेता है तो उसका अंजाम क्या होगा वो इसको अंदाज़ा नहीं कर पाता। इससे ये होता है कि औरत के जहन में अनजाना सा खौफ रहता है, लिहाजा वो खामन के साथ कभी वफादार नहीं रहती। सिर्फ ज़ुबान की वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है। खामन नहीं समझता कि तलाक का लफ्ज़ औरत के लिए बिजली की तरह होता है, लिहाजा इस लफ्ज़ को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इन सब हालात को समझने और सोचने पर कभी भी कोई मर्द ऐसी हरकत दोबारा करने का सोचेगा भी नहीं। अल्लाह ताला हम सबको नेक राह पर चलने की उम्मीद, हिम्मत और तमन्ना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।